بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرس، السلام علیکم. ہم پہلے 3 پارٹس آف اسپیچ، ناؤن، پروناؤن اور ایجیکٹو ڈسکس کر چکے ہیں. ناؤ وی اسٹارٹ آور لیسن ود دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اسپیچ، دیٹ از ورب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کائنات کی تمام اشیاء، جاندار ہوں یا بے جان، دکھائی دیں یا نہ دیں، ناؤنس کہلاتی ہیں. یہ تمام ناؤنس ہر لمحہ یا تو کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کیفیت، حالت یعنی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. ان کے کام یعنی ایکشن یا کیفیت یعنی اسٹیٹ کو ظاہر کرنے والا لفظ ورب کہلاتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ ورب وہ لفظ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ فقرے کا سبجیکٹ کیا ہے یا کیا کرتا ہے. انگریزی میں ورب کی تعریف یوں کی جاتی ہے: A word which denotes action or being of a subject, what a subject is or does. Examples دیکھیے: He goes to college every day. وہ روزانہ کالج جاتا ہے. It usually rains in July. جولائی میں عموماً بارشیں ہوتی ہیں. I helped him. میں نے اس کی مدد کی. She locked the door. اس نے دروازہ کو تالا لگا دیا. ان فقرات میں goes، rains، helped اور locked ایسے verbs ہیں جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں. ایسے verbs جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کریں ایکشن یا ڈائنامک verbs کہلاتے ہیں. Remember that action verbs show some physical action. اب کچھ مزید فقرات دیکھیے. She is a doctor. وہ ایک ڈاکٹر ہے. I am a student. میں ایک طالب علم ہوں. You are intelligent. تم ذہین ہو. Ali was absent yesterday. علی کل غیر حاضر تھا. The students were very happy. طلبہ بہت خوش تھے. ان فقرات میں is، am، are، was اور were verbs ہیں اور یہ verbs کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر نہیں کر رہے بلکہ ان فقرات کے سبجیکٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں، یعنی ان کی کیفیت، اسٹیٹ ظاہر کر رہے ہیں. لہٰذا ایسے verbs جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرنے کی بجائے کیفیت، اسٹیٹ ظاہر کریں اسٹیٹ یا اسٹیٹو verbs کہلاتے ہیں. کچھ اسٹیٹ verbs نوٹ کیجئے: believe، belong، consist، contain، depend، deserve، exist، hate، love، know، like، mean، own، need، remember، resemble، seem، understand. State verbs do not show any physical action. Remember that state verbs usually are not used in ing form. State verbs کو عموماً ing فارم میں استعمال نہیں کیا جاتا. مثلاً Are you understanding؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ She is liking you. وہ آپ کو پسند کر رہی ہے. غلط فقرات ہیں. درست فقرات یوں ہیں: Do you understand؟ She likes you. ایکشن verbs کے برعکس state verbs سے ذہن میں کسی حرکت، موومنٹ کا تصور نہیں ابھرتا. یہ یاد رکھیں کہ is، am، are، was، were اور been verb be کی ہی مختلف حالتیں ہیں. یعنی is، am، are، was، were اور been کو مجموعی طور پر be کہا جاتا ہے. been کسی فقرے میں اکیلا استعمال نہیں ہوتا بلکہ has، have اور had کے ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ is، am، are، was، were اور been کو being verbs بھی کہتے ہیں. اب ان فقرات کو دیکھیے. نوشین has curly hair. نوشین کے بال گھنگریالے ہیں. I have a new car. میرے پاس ایک نئی کار ہے. They had a lot of money. ان کے پاس بہت سی دولت تھی. ان فقرات میں has، have اور had verbs ہیں جو ملکیت، possession ظاہر کرتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ verb صرف کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرتا ہے. امید ہے کہ انہیں یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ verb صرف کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر نہیں کرتا بلکہ فقرے کے سبجیکٹ کی کیفیت، اسٹیٹ اور ملکیت، possession کو بھی ظاہر کرتا ہے.
یہ بھی یاد رہے کہ ورب کسی فقرے سینٹنس کا لازمی حصہ ہوتا ہے اور کوئی بھی فقرہ ورب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. مثلا I ill, you late, the flat clean, she sympathy, they kites, we hockey every morning. یہ تمام فقرات بے معنی اور نامکمل ہیں کیونکہ ان میں وربز نہیں. اب یہ فقرات دیکھیے. I am ill, you are late, the flat is clean, she deserves sympathy, they flew kites, we play hockey every morning. اب تمام فقرات بامانی ہیں اور ایک مکمل مفہوم ادا کر رہے ہیں کیونکہ اب تمام فقرات میں وربز موجود ہیں. Now we discuss forms of verbs. ورب کی پہلی فارم کو پریزنٹ فارم، دوسری فارم کو پاسٹ فارم، تیسری فارم کو پاسٹ پارٹیسپل فارم اور چوتھی فارم کو پریزنٹ پارٹیسپل فارم کہتے ہیں. وربز کی فارمز دیکھیے. پلے، پلیڈ، پلیڈ، پلینگ. واش، واشڈ، واشڈ، washing. Prove, proved, proved, proving. Use, used, used, using. یوز کے پروننسیشن تلفظ کے بارے میں یاد رکھیں کہ اگر یہ بطور ورب استعمال ہو تو اسے یوز پڑھتے ہیں یعنی زیڈ کی ساؤنڈ آتی ہے، اور بطور ناؤن استعمال ہو تو اسے یوز پڑھتے ہیں یعنی ایس کی ساؤنڈ آتی ہے. مزید دیکھیے. کیچ، کاٹ، caught, catching. Feel, felt, felt, feeling. Take, took, taken, taking. Write, wrote, written, writing. Cut, 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 cutting. Put, 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 putting. ورب کی پانچویں فارم بھی ہوتی ہے جو پریزنٹ سمپل ٹینس کے مثبت فقرات میں جب فقرے کا سبجیکٹ کوئی سنگولر ناؤن یا ہی، شی، اٹ ہو تو استعمال ہوتی ہے، جیسے گوز، پلیز، واشز. اسی لیے بعض گرامیرین وربس کی فارمز اس طرح لکھتے ہیں: گو، وینٹ، گون، گوئنگ، گوز. پلے، پلیڈ، played, playing, plays. Wash, washed, washed, washing, washes. Now we discuss types of verbs. وہ verbs جن کی دوسری اور تیسری فارم بنانے کے لیے ان کے ساتھ ای ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے، اور اگر ای پہلے ہی موجود ہو تو صرف ڈی کا اضافہ کیا جاتا ہے، ریگولر verbs کہلاتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. ایبسینٹ، غیر حاضر ہونا. absented, absented. climb، چڑھنا. climbed, climbed. discover، دریافت کرنا. discovered, discovered. finish، ختم کرنا. finished, finished. appear، نمودار ہونا. appeared, appeared. play، کھیلنا. played، played. reject، مسترد کرنا. rejected, rejected. wash، دھونا. washed، washed. hate، نفرت کرنا. hated، hated. reduce، کم کرنا. reduced، reduced. abuse، گالی دینا. abused، abused. blame، الزام دینا. blamed، blamed. اگر کسی ورب کی پہلی فارم کے آخر پر وائے آئے اور اس سے پہلے کوئی کانسوننٹ ہو تو دوسری اور تیسری فارم بنانے کے لیے ای ڈی کا اضافہ کرنے سے پہلے وائی کو آئی میں بدل دیتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. اپلائی، درخواست دینا. اپلائیڈ، اپلائیڈ. بری، دفن کرنا. بریڈ، بریڈ. کاپی، نقل کرنا. کاپیڈ، کاپیڈ. آکیوپائی، قبضہ کرنا. آکیوپائیڈ، آکیوپائیڈ. سیٹسفائی، مطمئن کرنا. سیٹسفائیڈ، سیٹسفائیڈ. ٹرائی، کوشش کرنا. ٹرائیڈ، ٹرائیڈ. ایسے وربز جن کا سیکنڈ لاسٹ حرف کوئی ووئل ہو تو ایسی صورت میں دوسری اور تیسری فارم بنانے کے لیے ای ڈی کا اضافہ کرنے سے پہلے آخری حرف ڈبل کر دیا جاتا ہے. ایگزامپلس دیکھیے. ایڈمٹ، داخل کرنا، تسلیم کرنا. ایڈمیٹڈ، ایڈمیٹڈ. بیگ، مانگنا. بیگڈ، بیگڈ. کلیپ،
تالی بجانا. clapped, clapped. level, ہموار کرنا. leveled, leveled. permit, اجازت دینا. permitted, permitted. quarrel, لڑنا جھگڑنا. quarrelled, quarrelled. rob, لوٹنا. robbed, robbed. transfer, جگہ بدلنا. transferred, transferred. Now we discuss irregular verbs. وہ verbs جن کی دوسری اور تیسری فارم بنانے کے لیے ان کے ساتھ ed یا d کا اضافہ نہیں کیا جاتا، یا یوں کہہ لیں کہ ریگولر verbs کے علاوہ باقی تمام irregular verbs کہلاتے ہیں، جیسے cut, put, feel, take وغیرہ. There are 4 types of irregular verbs. Number 1. کچھ irregular verbs ایسے ہیں جن کی تینوں فارمز مختلف ہوتی ہیں. Examples دیکھیے. awake, جاگنا. awoke, awoken. bear, پیدا کرنا، جنم دینا. bore, born. begin, شروع ہونا. began, begun. break, توڑنا. broke, broken. choose, انتخاب کرنا. chose, chosen. do, کرنا. did, done. eat, کھانا. ate, eaten. fall, گرنا. fell, fallen. forget, بھول جانا. forgot, forgotten. give, دینا. gave, given. go, جانا. went, gone. grow, اگنا، اگانا، بڑھنا. grew, grown. know, جاننا. knew, known. ring, بجانا. rang, رنگ. see, دیکھنا. saw, seen. sing, گیت گانا. sang, sung. write, لکھنا. wrote, written. Number 2. بہت سے irregular verbs ایسے ہیں جن کی دوسری اور تیسری فارم ایک جیسی ہوتی ہے. Examples دیکھیے. bend, موڑنا، جھکانا. bent, bent. bring, لانا. brought, brought. build, تعمیر کرنا. built, built. burn, جلانا. burnt, burnt. buy, خریدنا. bought, bought. catch, پکڑنا. caught, caught. dig, کھودنا. dug, dug. feel, محسوس کرنا. felt, felt. find, تلاش کرنا، پانا. found, found. get, حاصل کرنا. got, got. hang, لٹکانا. hung, hung. lose, کھو دینا. lost, lost. sell, بیچنا. sold, sold. send, بھیجنا. sent, sent. sleep, سونا. slept, slept. spend, خرچ کرنا. spent, spent. sweep, جھاڑو دینا. swept, swept. teach, سکھانا، پڑھانا. taught, taught. tell, بتانا. told, told. weep, رونا. wept, wept. Number 3. کچھ irregular verbs ایسے ہیں جن کی 3 میں سے کوئی 2 فارمز ایک جیسی ہوتی ہیں. Examples دیکھیے. beat, پیٹنا، مارنا. beat, beaten. become, بننا. became, become. come, آنا. came, come. run, دوڑنا. ran, run. Number 4. کچھ irregular verbs ایسے بھی ہیں کہ جن کی تینوں فارمز ایک جیسی ہیں. Examples دیکھیے. bet, شرط لگانا. bet, bet. cast, ڈالنا، پھینکنا. cast, cast. cut, کاٹنا. cut, cut. hit, مارنا، ضرب لگانا. hit, hit. let, اجازت دینا. let, let. put, رکھنا. put, put. set, غروب ہونا. set, set. shut, بند کرنا. shut, shut. spread, پھیلنا، پھیلانا. spread, spread. Dear students, مزید verbs اور ان کی forms کتاب میں دیکھیے. Now we discuss kinds of verbs. The first kind is transitive verb. جب کوئی verb اپنے سبجیکٹ کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم ادا نہ کر سکے بلکہ اسے اپنے مفہوم کی تکمیل کے لیے آبجیکٹ کی ضرورت بھی ہو تو یہ ٹرانسٹیو ورب کہلاتا ہے. انگریزی میں ٹرانسٹیو ورب کی تعریف یوں کی جاتی ہے: A verb that requires an object after it to complete the sense of a sentence.
اگزامپلس دیکھیے. I bought a book. میں نے ایک کتاب خریدی. اگر صرف I bought کہا جائے تو سننے والا منتظر رہے گا کہ کیا خریدا گیا، اور فقرے کا مفہوم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک bought کے آگے آبجیکٹ نہ لگایا جائے. اس لیے buy ٹرانسٹیو ورب ہے. اسی طرح they are eating کہنے سے فقرے کا مفہوم ادھورا رہتا ہے، اور فقرے کا مفہوم مکمل کرنے کے لیے ہمیں ایٹنگ کے بعد ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہے، لہٰذا ایٹ ٹرانسٹیو ورب ہے. مزید دیکھیے. she closed the door. اس نے دروازہ بند کیا. سلیم killed a snake. سلیم نے ایک سانپ مارا. چونکہ ان فقرات میں بھی closed اور killed کے بعد آبجیکٹس لگائے بغیر فقرات کا مفہوم ادھورا رہتا ہے، اس لیے close اور kill بھی ٹرانسٹیو وربس ہیں. ٹرانسٹیو وربس کی بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں جن میں کام کرنے والے کے ساتھ ساتھ کام وصول کرنے والے کا موجود ہونا بھی لازم ہو. مثلاً کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی جب تک سزا دینے والے کے ساتھ ساتھ سزا لینے والا بھی نہ ہو. کسی کی مدد نہیں کی جا سکتی جب تک مدد کرنے والے کے علاوہ مدد لینے والا بھی نہ ہو. کچھ بتایا نہیں جا سکتا جب تک بتانے والے کے ساتھ سننے والا بھی موجود نہ ہو. کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا جب تک وہ آدمی موجود نہ ہو جس سے سوال پوچھا جائے. چنانچہ پنش، ہیلپ، ٹیل، ایسک ٹرانسٹیو وربس ہیں جو اپنے فوراً بعد آبجیکٹ لیتے ہیں. The second kind is intransitive verb. ایسا ورب جس کے بعد آبجیکٹ لگانا ضروری نہیں ہوتا، یعنی آبجیکٹ لگائے بغیر ہی فقرے کا مفہوم مکمل ہو جاتا ہے، انٹرانسٹیو ورب کہلاتا ہے. انگریزی میں انٹرانسٹیو ورب کی تعریف یوں کی جاتی ہے: A verb that does not require an object after it to complete the sense of a sentence. مثالیں دیکھیے. She was sleeping. وہ سو رہی تھی. The hunter fired. شکاری نے گولی چلائی. I wept. میں رو پڑا. He laughed. وہ ہنس پڑا. The sun is shining. سورج چمک رہا ہے. They jumped. انہوں نے چھلانگ لگائی. He died yesterday. اس کا کل انتقال ہو گیا. Why are you lying? تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ lie جھوٹ بولنا کے ساتھ ing کا اضافہ کیا جائے تو lying بن جاتا ہے. غور کریں کہ ان فقرات کے verbs کے بعد آبجیکٹس موجود نہیں، اور یہ فقرات آبجیکٹس کے بغیر ہی مکمل مفہوم ادا کر رہے ہیں. اس لیے sleep، fire، weep، laugh، shine، jump، die اور lie انٹرانسٹیو وربس ہیں. انٹرانسٹیو وربس ایسے کاموں کو ظاہر کرتے ہیں جو کوئی سبجیکٹ اکیلے بھی کر سکتا ہے. مثلاً ہمارے سامنے کوئی بھی نہ ہو، ہم رو سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ اگر انٹرانسٹیو ورب والے فقرے کو بڑھایا جائے اور کوئی آبجیکٹ لگایا جائے تو اس آبجیکٹ سے پہلے پریپوزیشن لگائی جاتی ہے، اور اس آبجیکٹ کو پریپوزیشنل آبجیکٹ کہتے ہیں. مثلاً he wept at his loss. وہ اپنے نقصان پر رو پڑا. The sun is shining in the sky. سورج آسمان پر چمک رہا ہے. They jumped into the river. انہوں نے دریا میں چھلانگ لگائی. غور کریں کہ ان فقرات میں آبجیکٹس لگانے کی صورت میں آبجیکٹس سے پہلے پریپوزیشنز استعمال ہوئی ہیں. ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو ورب کا فرق سمجھنے کے بعد چند فقرات پر غور کریں اور دیکھیں کہ ان میں کیا غلطیاں ہیں. I love with my parents. میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں. اگرچہ اردو فقرے میں سے کا لفظ موجود ہے، لیکن انگریزی فقرے میں لو کے بعد ود لگانا غلط ہے، کیونکہ لو ٹرانسٹیو ورب ہے اور ٹرانسٹیو ورب کے فوراً بعد آبجیکٹ لگاتے ہیں. اسی طرح بابر اٹیکڈ ایٹ ہندوستان. بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا. اگرچہ اردو فقرے میں پر کا لفظ موجود ہے، لیکن انگریزی فقرے میں اٹیکڈ کے بعد ایٹ لگانا غلط ہے، کیونکہ اٹیک ٹرانسٹیو ورب ہے اور ٹرانسٹیو ورب کے فوراً بعد آبجیکٹ لگتا ہے. He asked from me. اس نے مجھ سے پوچھا. اگرچہ اردو فقرے میں سے کا لفظ موجود ہے، لیکن انگریزی فقرے میں asked کے بعد
فرام لگانا اس لیے غلط ہے کیونکہ ایسک ٹرانسٹیو ورب ہے۔ مزید فقرات دیکھیے۔ شی ریزیمبلز ود ہر مدر، وہ اپنی والدہ سے مشابہت رکھتی ہے۔ ہی ٹولڈ ٹو می، اس نے مجھے بتایا۔ آئی آرڈرڈ ٹو ہم، میں نے اسے حکم دیا۔ شی ریکویسٹڈ ٹو می، اس نے مجھ سے درخواست کی۔ آئی ہیٹ ود ہم، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ وی ڈسکسڈ آن دا میٹر، ہم نے معاملہ پر بحث کی۔ ہی اسٹریسڈ آن اس، اس نے ہم پر زور دیا۔ غور کریں کہ ان فقرات میں بھی وربس کے بعد پریپوزیشنز کا استعمال غلط ہے کیونکہ یہ تمام ٹرانسٹیو وربس ہیں اور ان کے فوراً بعد آبجیکٹس لگانا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، انگلش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگلش از دا لینگویج آف ایکسیپشنز۔ کم ہی اصول ایسے ہیں جو 100% اپلائی ہوتے نظر آئیں۔ یہاں 2 مثالیں ڈسکس کرتے ہیں جن میں جو اصول ہم نے ابھی پڑھا وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اگر کہا جائے ہی کوآپریٹس، وہ تعاون کرتا ہے، تو مفہوم کے اعتبار سے یہ فقرہ مکمل نہیں، اور اس فقرے کا مفہوم مکمل کرنے کے لیے ورب کے بعد ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے کوآپریٹ ٹرانسٹیو ورب ہے۔ اب اگر اس فقرے میں آبجیکٹ لگائیں تو فقرہ بنے گا ہی کوآپریٹس می، لیکن یہ فقرہ درست نہیں۔ درست فقرہ ہے ہی کوآپریٹس ود می۔ اس طرح ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ کوآپریٹ ایسا ٹرانسٹیو ورب ہے جس کے فوراً بعد آبجیکٹ نہیں لگتا بلکہ آبجیکٹ سے پہلے پریپوزیشن لگانا پڑتی ہے۔ اسی طرح اگر کہا جائے آئی پرومس، میں وعدہ کرتا ہوں، تو یہ فقرہ مفہوم کے اعتبار سے مکمل نظر آتا ہے، اس لحاظ سے یہ انٹرانسٹیو ورب ہے۔ اب اگر اس فقرے کو بڑھایا جائے اور اس کے آگے آبجیکٹ لگایا جائے تو انٹرانسٹیو ورب کی تعریف کی روح سے آبجیکٹ سے پہلے ایک پریپوزیشن لگانی چاہیے، یعنی آئی پرومس ود یو، لیکن یہ فقرہ درست نہیں بلکہ درست فقرہ ہے آئی پرومس یو۔ اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ پرومس اگرچہ انٹرانسٹیو ورب ہے لیکن یہ اپنے فوراً بعد آبجیکٹ لیتا ہے۔ ایک نوٹ دیکھیے، موسٹ ٹرانسٹیو وربس ٹیک اے سنگل آبجیکٹ بٹ سچ ٹرانسٹیو وربس ایز گیو، ask, offer, promise, tell, etc. may take 2 objects after them: an indirect object, which denotes the person to whom something is given or for whom something is done, and a direct object, which is usually the name of something. زیادہ تر ٹرانسٹیو وربس اپنے بعد ایک آبجیکٹ لیتے ہیں، لیکن کچھ ٹرانسٹیو وربس جیسے give, ask, offer, promise, tell وغیرہ ایسے ہیں جو اپنے بعد 2 آبجیکٹس لے سکتے ہیں۔ 2 آبجیکٹس کی صورت میں ایک کو انڈائریکٹ آبجیکٹ اور دوسرے کو ڈائریکٹ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ انڈائریکٹ آبجیکٹ عموماً کوئی جاندار ہوتا ہے اور ڈائریکٹ آبجیکٹ عموماً کوئی بے جان چیز ہوتی ہے۔ اگزامپلس دیکھیے، I gave him a book، میں نے اسے ایک کتاب دی۔ He told me a secret، اس نے مجھے ایک راز بتایا۔ They offered us tea، انہوں نے ہمیں چائے پیش کی۔ ان فقرات میں him، me اور us انڈائریکٹ آبجیکٹس ہیں، جبکہ a book، a secret اور tea ڈائریکٹ آبجیکٹس ہیں۔ Remember that if we place direct object first, preposition is used before indirect object۔ اگر ہم ڈائریکٹ آبجیکٹ پہلے لگائیں تو اس صورت میں انڈائریکٹ آبجیکٹ سے پہلے پریپوزیشن لگانا پڑتی ہے، جیسے I gave a book to him، he told a secret to me، they offered tea to us۔ ایک اور نوٹ دیکھیے، most verbs can be used both as transitive and as intransitive verbs۔ It is therefore better to say that a verb is used transitively or intransitively rather than that it is transitive or intransitive۔ زیادہ تر verbs ٹرانسٹیو وربس کی حیثیت سے بھی استعمال ہوتے ہیں اور انٹرانسٹیو وربس کی حیثیت سے بھی، اس لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ کوئی ورب ٹرانسٹیولی استعمال ہو رہا ہے یا انٹرانسٹیولی، بجائے اس کے کہ یہ ورب ٹرانسٹیو ہے یا انٹرانسٹیو۔ مثلا ہی رنز اے شاپ، وہ ایک دکان چلاتا ہے۔ اس فقرے میں رن ٹرانسٹیولی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ رن کے فوراً بعد آبجیکٹ موجود ہے، جبکہ
He runs fast. وہ تیز دوڑتا ہے. اس فقرے میں رن انٹرانسٹیولی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ رن کے بعد کوئی آبجیکٹ موجود نہیں. اسی طرح the driver stopped the train. ڈرائیور نے گاڑی روک دی. اس فقرے میں اسٹاپ ٹرانسٹیولی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس کے فوراً بعد آبجیکٹ موجود ہے. لیکن the train stopped suddenly. گاڑی اچانک رک گئی. اس فقرے میں اسٹاپ انٹرانسٹیولی استعمال ہو رہا ہے کیونکہ فقرے میں آبجیکٹ موجود نہیں. مزید اگزامپلس دیکھیے. He spoke the truth. اس نے سچ بولا. Ali is reading a novel. علی ایک ناول پڑھ رہا ہے. Mother is cooking rice. والدہ صاحبہ چاول پکا رہی ہیں. The peon rang the bell. چپڑاسی نے گھنٹی بجائی. نازلی can dance کتھک. نازلی کتھک ناچ سکتی ہے. The heavy storm sank the ship. شدید طوفان نے جہاز کو ڈبو دیا. ان سینٹینسز کے وربز ٹرانسٹیولی استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ان سینٹینسز میں وربز کے فوراً بعد آبجیکٹس موجود ہیں. اب یہ فقرات دیکھیے. He spoke haughtily. وہ غرور سے بولا. علی reads in class 9. علی 9ویں جماعت میں پڑھتا ہے. Mother is cooking for guests. والدہ صاحبہ مہمانوں کے لیے کھانا پکا رہی ہیں. The bell rang loudly. گھنٹی زور سے بجی. نازلی danced in the party. نازلی نے تقریب میں رقص کیا. The ship sank swiftly. جہاز تیزی سے ڈوب گیا. غور کریں کہ ان فقرات کے وربز انٹرانسٹیولی استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ان فقرات میں آبجیکٹس موجود نہیں جو کام یعنی ایکشن کو وصول کریں. Now we come to third kind, that is auxiliary or helping verb. ان فقرات پر غور کریں. He is a teacher. وہ ایک استاد ہے. I am a student. میں ایک طالب علم ہوں. You are intelligent. تم ذہین ہو. He was present yesterday. وہ کل حاضر تھا. They were happy. وہ خوش تھے. ان فقرات میں is, am, are, was اور were verbs ہیں اور آپ نوٹ کریں کہ ہر فقرے میں صرف ایک ہی verb ہے. اب ان فقرات پر غور کیجئے. I go to college every day. میں روزانہ کالج جاتا ہوں. He plays cricket every day. وہ روزانہ کرکٹ کھیلتا ہے. We visited Murray the last month. ہم نے پچھلے ماہ مری کی سیر کی. ان فقرات میں بھی صرف ایک ہی verb ہے جو کام یعنی ایکشن کے ساتھ ساتھ زمانے ٹینس کو بھی ظاہر کر رہا ہے. پہلے دو سینٹینسز کے verbs سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے فقرات ہیں جبکہ تیسرے سینٹنس کا ورب ظاہر کر رہا ہے کہ یہ پاسٹ سمپل ٹینس کا فقرہ ہے. اس سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ پریزنٹ سمپل ٹینس اور پاسٹ سمپل ٹینس کے مثبت فقرات میں ورب ایکشن کو بھی ظاہر کرتا ہے اور ٹینس کو بھی. اب ان فقرات کو دیکھیے. I am writing an essay. میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں. I was writing an essay. میں ایک مضمون لکھ رہا تھا. He has completed his work. اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. He had completed his work. وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا. غور کریں کہ ہر سینٹنس میں دو وربس ہیں. جب کسی سینٹنس میں دو وربس ہوں تو جو ورب کام یعنی ایکشن ظاہر کرے پرنسپل یا مین ورب کہلاتا ہے اور جو ورب زمانے کے تعین میں مین ورب کی مدد کرتا ہے آگزیلری یا ہیلپنگ ورب کہلاتا ہے. انگریزی میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے. ہیلپنگ ورب ہیلپس دا پرنسپل ورب ان شوئنگ ٹینس. It also helps us make a sentence negative or interrogative. چند مزید فقرات دیکھیے. I am writing an essay. میں ایک مضمون لکھ رہا ہوں. اس سینٹنس میں writing مین ورب ہے کیونکہ یہ ایکشن کام کو ظاہر کر رہا ہے اور am ہیلپنگ ورب ہے جس نے اس فقرے کا ٹینس زمانہ متعین کیا ہے. کیونکہ اگر am کی بجائے was لگا دیں تو فقرے کا ٹینس بدل جائے گا. اس بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی فقرے کا ٹینس بدلنے کے لیے اس کا ہیلپنگ ورب بدلا جاتا ہے. بعض سینٹینسز میں ایک سے زیادہ ہیلپنگ وربز مل کر ٹینس کا تعین کرتے ہیں. مثلا He has been waiting for his friend for 2 hours. وہ 2 گھنٹے سے اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہے. اس سینٹنس میں has اور been نے مل کر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس بنایا ہے. اسی طرح We shall have bought a new house by the end of this year. ہم اس سال کے اختتام تک ایک نیا مکان خرید چکے ہوں گے. اس سینٹنس میں
شیل اور ہیو نے مل کر فیوچر پرفیکٹ ٹینس ظاہر کیا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے مجموعے کو ورب فریز کہتے ہیں۔ ان سینٹینسز میں ہیز بین ویٹنگ اور شیل ہیو باٹ ورب فریزز ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے پڑھا کہ پریزنٹ سمپل ٹینس اور پاسٹ سمپل ٹینس کے مثبت فقرات میں صرف ایک ہی ورب موجود ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات پریزنٹ سمپل ٹینس کے فقرات میں ضرور کا مفہوم ادا کرنے کے لیے، یعنی فقرے کو پرزور ایمفیٹک بنانے کے لیے ڈو یا ڈز، اور پاسٹ سمپل ٹینس کے فقرات میں ڈڈ بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا I take a bath daily، میں روزانہ غسل کرتا ہوں۔ اب اگر کہا جائے کہ میں روزانہ ضرور غسل کرتا ہوں تو ہم کہیں گے I do take a bath daily۔ اس فقرے میں take مین ورب ہے اور do ہیلپنگ ورب، جس نے فقرے کو ایمفیٹک بنا دیا ہے۔ اسی طرح he plays cricket daily، وہ روزانہ کرکٹ کھیلتا ہے۔ he does play cricket daily، وہ روزانہ ضرور کرکٹ کھیلتا ہے۔ تو اب اس فقرے میں پلے مین ورب ہے اور ڈز ہیلپنگ ورب، جس نے فقرے کو ایمفیٹک بنا دیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ آئی، وی، یو، دے اور پلورل ناؤن جمع اسم کے ساتھ ڈو استعمال ہوتا ہے، اور ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن واحد اسم کے ساتھ ڈز استعمال ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ جب فقرے میں ڈز لگا دیں تو پھر ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہی پارٹیسپیٹڈ ان دا میٹنگ، اس نے میٹنگ میں شرکت کی۔ ہی ڈڈ پارٹیسپیٹ ان دا میٹنگ، اس نے میٹنگ میں ضرور شرکت کی۔ اس فقرے میں پارٹیسپیٹ مین ورب ہے اور ڈڈ ہیلپنگ ورب ہے، جس نے فقرے کو ایمفیٹک بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی خیال رہے کہ ڈڈ لگانے کے بعد ورب کی دوسری نہیں پہلی فارم لگاتے ہیں۔ Now we discuss kinds of auxiliaries. There are two kinds of auxiliaries. Auxiliaries کی دو اقسام ہیں۔ Number 1, principal auxiliaries. They can be used both as helping verbs and main verbs. وہ verbs جو فقرات میں helping verb اور main یعنی principal verb دونوں کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں principal auxiliaries کہلاتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: is، am، are، was، were، been، has، have، had، do، does، did۔ ان فقرات پر غور کریں۔ I am sorry، مجھے افسوس ہے۔ اس فقرے میں am مین ورب ہے، جبکہ I am writing a letter، میں ایک خط لکھ رہا ہوں۔ اس فقرے میں am بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس فقرے میں writing مین ورب ہے۔ He was ill yesterday، کل وہ بیمار تھا۔ اس سینٹنس میں was مین ورب ہے، جبکہ he was going to college، وہ کالج جا رہا تھا۔ اس فقرے میں was بطور ہیلپنگ ورب استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس فقرے میں going مین ورب ہے۔ He has a pen، اس کے پاس ایک قلم ہے۔ اس فقرے میں has مین ورب ہے، جبکہ he has broken the glass، اس نے گلاس توڑ دیا ہے۔ اس فقرے میں has ہیلپنگ ورب ہے۔ They have no interest in this matter، انہیں اس معاملہ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس فقرے میں have مین ورب ہے، جبکہ they have finished their work، انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اس فقرے میں have ہیلپنگ ورب ہے، جو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا فقرہ ہے۔ I do my work regularly، میں اپنا کام باقاعدگی سے کرتا ہوں۔ اس فقرے میں do مین ورب ہے، جبکہ I do not like him، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ اس فقرے میں do ہیلپنگ ورب ہے، جبکہ like مین ورب ہے۔ I did my work، میں نے اپنا کام کیا۔ اس فقرے میں did مین ورب ہے، جبکہ I did not laugh، میں نہ ہنسا۔ اس فقرے میں did ہیلپنگ ورب ہے اور laugh مین ورب ہے۔ بعض اسٹوڈنٹس کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ is، am، are، was، were، has، have، had، do، does اور did ہیلپنگ وربس کہلاتے ہیں۔ امید ہے انہیں یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ان وربس کو صرف ہیلپنگ وربس کہنا درست نہیں۔
کیونکہ یہ مین ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور ہیلپنگ ورب کے طور پر بھی۔ فقرات میں ان کا استعمال بتاتا ہے کہ یہ کس حیثیت سے استعمال ہو رہے ہیں۔ The second kind of auxiliaries is called modals. They can be used only as helping verbs. وہ verbs جو صرف helping verbs کے طور پر استعمال ہوتے ہیں modals کہلاتے ہیں، جو کہ یہ ہیں: shall, will, would, should, ought to, may, might, can, could and must۔ modals کے بارے میں یاد رکھیں کہ ان کے بعد ہمیشہ verb کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے۔ ایگزامپلز دیکھیے: I shall help you، میں آپ کی مدد کروں گا۔ He will go abroad for higher studies، وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جائے گا۔ I would like to thank you، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا پسند کروں گا۔ We should cooperate with one another، ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ We ought to abide by the traffic rules، ہمیں ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی چاہیے۔ It may rain today، شاید آج بارش ہو۔ They might come tomorrow، شاید وہ کل آئیں۔ I can run 10 miles at a stretch، میں لگاتار 10 میل بھاگ سکتا ہوں۔ My grandfather could speak many languages، میرے دادا کئی زبانیں بول سکتے تھے۔ You must consult a doctor، تمہیں کسی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرس، اس لیکچر میں ہم نے ورب، اس کی مختلف فارمز اور کائنڈز کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ اب آپ ٹرسٹ انگلش گرامر میں ورب کے حوالے سے دی گئی ایکسرسائز خود کیجئے۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو کتاب کے آخر پر دیے گئے جوابات سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایڈورب، اس کی کائنڈز، فارمیشن آف ایڈورب، ڈگریز آف ایڈورب اور پوزیشن آف ایڈورب ڈسکس کریں گے۔